بسم الله الرحمن الرحيم. پہلے آپ نے انجیل کی بات کی ہے کہ میرے نام پر بہت سے جھوٹے آئیں گے وہ جھوٹوں کو مبارک. ہم جس کو مان رہے ہیں وہ ہے سچا، اور سچے کی علامات تین ہیں، تینوں گنوا دیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1884 میں براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ تو ہے مسیح عیسیٰ. اور اس کے بعد 25 نومبر 1885 کو عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا ستارے جھڑیں گے گریں گے، وہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے. یہ جھوٹے کے لیے اللہ پوری کر رہا ہے. خان صاحب تو سمجھدار آدمی ہیں، براہ کرم اس پہ غور کریں. چاند روشنی دینا چھوڑ دے گا، گرہن لگا، سب نے دیکھا. 21 مارچ 1894 کو گرہن لگا. 1890 میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور میں اس کے رنگ میں آیا. اور اس کے بعد 6 اپریل 1894 کو سورج گرہن لگتا ہے، پھر ستارے جھڑتے ہیں. اب کون سی پیشگوئی ان کو چاہیے؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جھوٹے آئیں گے، جھوٹے آتے رہیں، ہم کو جھوٹوں سے کیا لینا، جو سچا تھا وہ آیا اور ہم سچے پر ایمان لائے. دوسری بات جو انہوں نے کہی، خان صاحب بڑے ادب سے میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت ہے قرآن مجید میں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم النبیین کے یہ سارے یہ معنی کرتے ہیں کہ آخری، اس کے بعد کوئی نہیں. برائے کرم مجھے 2 باتوں کا جواب دیجیے گا. خاتم کے بارے میں آپ میں، احمدی احباب میں اور آپ میں اختلاف ہے. آپ نے فرمایا فیصلہ قرآن سے کریں گے. میں کہتا ہوں کہ خاتم کے معنی ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس کے اوپر خاتمیت کی مہر جو لگی ہوئی ہوگی، وہی نبی، صدیق، شہید اور صالح ہو سکتا ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ خاتم کے معنی کلیتاً کوئی نہیں آ سکتا. یہ 2 معنی ہیں. آپ اپنے معنی کی تائید میں کوئی ایک آیت قرآن کی دکھا دیں. القرآن یفسر بعضہ بعضاً، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر بیان کرتا ہے. میں ابھی آپ کو 2 آیتیں بتا دیتا ہوں، بہت سی آیتیں ہیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء سے ایک میثاق لیا گیا، اور یہ کہا گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. تاکید کا صیغہ ہے، مستقبل کا صیغہ ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وَمِنْ کا سورہ احزاب میں ہے، تجھ سے بھی یہ عہد لیا گیا. یہ خاتم کے معنی کی تصدیق کر رہی ہیں. اب رہا سوال یہ، میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ سارے مجھے بتائیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ 2 غلط باتیں کیوں کہتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے جو ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پہ آمد کا انتظار کر رہے ہیں. اور اس وقت ان سے کوئی پوچھے کہ آخری نبی کون ہوگا، اس کو تو 6 بار قرآن میں نبی اور رسول کہا گیا ہے. ان کو تو آتانی الانجیل، ان کو انجیل دی گئی ہے. آپ تو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام انجیل والے کو آخری بنوانا چاہتے ہیں. اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے کہا یہ نہیں ہو سکے گا. آخری ہمارا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہی رہے گا. جماعت احمدیہ کا عقیدہ ایک دفعہ پھر بڑی وضاحت سے بتا دیتا ہوں. ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے اعتبار سے تشریعی نبی، آخری نبی مانتے ہیں. آپ کے بعد اب کوئی شریعت والا نبی رسول قیامت تک اس روئے زمین پر نہیں آ سکتا. کوئی نیا دین اسلام کے علاوہ نہیں آ سکتا. کوئی نئی کتاب قرآن کے علاوہ نہیں آ سکتی. لیکن یہ کہتے ہیں انجیل والا آ سکتا ہے. یہی تو فرق ہے.
یہی تو غلط فہمی ہم دور کر رہے ہیں، یہ اس غلط فہمی میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ذرا غور کیجئے اور دعا کیجئے، اور جس امام مہدی اور مسیح موعود کے آنے کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، سارے کہتے تھے وہ 14ویں صدی کے شروع میں آئے گا۔ اب 15ویں صدی کے 39واں سال اور رمضان بھی گزر گیا، وہ کہاں ہے؟ سوال تو وہیں کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بات، امت کی حالت تو دیکھیں، کون ان کو جمع کرے گا؟ کون ان کو راہ راست پہ لائے گا؟ کہ صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت ہی ان کا ایک واحد مشغلہ رہ گیا ہے۔ دنیا، اسلام، مسلمان اس وقت جس طرح سے گمراہ ہوئے ہیں، 57 و 70 سارے کے سارے نار کی طرف جا رہے ہیں، آپسی جہنم بنا ہوا ہے ان کا، اس طرف ان کو کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے بجائے اس کے کہ آپ جھوٹوں کو تلاش کرتے پھریں اور جھوٹوں کے بارے میں بات کریں، خدا کے لیے سچے کے بارے میں غور کریں، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کریں کہ وہ راہ راست پر جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق اس کی بیعت کر کے اس کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ حسن